والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اللهم صل على سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے اس کا ثواب فاضل صاحب کے والد ماجد کی روح کے ساتھ فرما دیں. نام افسر حسین ابن اللہم افسر حسین ابن سرور حسین. اللہم صل علی فاتحہ مظاہر عباس ابن صداقت حسین کی روح کو ساتھ فرما دو. صلوات بھیجو. یہ مشہور معروف شکا آیت الکرسی میں آپ برابر تلاوت کرتے ہیں. اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے: من ذا الذی، کون ایسا ہے، کس کی حیثیت ایسی ہے، یشفع عندہ الا باذنہ، کہ جو کسی گنہگار کی شفاعت کرے اللہ کی بارگاہ میں الا باذنہ، سوائے اس کے کہ اس کو اس کی اجازت حاصل ہو گئی ہو، اس کا اذن حاصل ہو گیا. یہ شفاعت ہماری عظیم ضرورتوں میں سے ایک ضرورت کا نام ہے. جیسے اس دنیا میں سب سے بڑی ضرورت کا نام ہدایت ہے، اور یہ ہدایت اس راستے کی ہدایت ہے کہ جو ہمیں اس منزل پر لے جا کے کھڑا کر دے، کہ جو منزل ہماری مطلوب بھی ہے، ہماری مقصود. اس لیے کہ اس دنیا میں پروردگار عالم نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے وہ بقدر ضرورت دیا ہے، لیکن بقدر خواہش نہیں دیا. لیکن ایک زندگی ایسی بھی ہے کہ جہاں پر پروردگار عالم نے اس بات کا تحریری وعدہ اپنی کتاب میں کیا ہے کہ ہم وہ زندگی دیں گے تمہیں جو بقدر خواہش ہوگی. لہذا جیسا میں نے آپ کی خدمت میں اس کیا کہ جنت جو ہے وہ کوئی مذہبی موضوع نہیں ہے، بلکہ جنت تمام انسانی آرزوؤں اور خواہشات پر مشترک عالم انسانیت کی ایک ضرورت کا نام ہے. انسان اصل میں جو چاہتا ہے وہ یہی جنت ہے، اس لیے کہ نعمتوں کے اعتبار سے، راحتوں کے اعتبار سے، لذتوں کے اعتبار سے ایک ایسی جگہ کہ جہاں نہ کوئی حزن ہو، نہ کوئی ملال ہو، نہ کوئی خوف ہو، ایسی ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے. انسان اپنی زندگی کا معیار بھی بلند کرنا چاہتا ہے اور اپنی زندگی میں ہر طرح کے خدشات سے سیکیورٹی بھی چاہتا ہے. ان دونوں کا لحاظ پروردگار
یہی وجہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے وہ دنیا کے ہر انسان کی زبان کے اوپر آتا رہتا ہے، اس لیے کہ اس کے تحت شعور میں ایک دبی ہوئی آرزو ہے جس کا نام جنت ہے۔ اس زمانے میں بائبل کی بہت سی ایسی آیتیں کہیے یا ورسز کہیے یا جملے کہیے، وہ سائنس کے ایسے انکشافات سے ٹکرا گئی کہ بائبل کے پاس اپنی صداقت کے تحفظ کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اس کی پوری ایک داستان ہے، اس کی پوری تاریخ ہے۔ تو چرچ والوں کو تھوڑی سستی محسوس ہوئی، اور سستی محسوس ہونے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ بائبل میں جو نقائص ہیں بہت سے عقائد کے اعتبار سے اس کا اعتراف کرتی ہیں، جن سائنسدانوں نے بہت ہی مضبوط دلائل کے ساتھ کوئی ایسی حقیقت دنیا کے سامنے رکھی کہ جس میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، تو بجائے اس کے کہ اپنے نفس کو مان لیتی، ان کے کمال کو مان لیتی، بہت سے سائنسدانوں کے اوپر چرچ کی الغار ہو گئی کہ اس نے کباب ہوا، مارا گیا، اور بہت سے سائنسدان۔ تو چنانچہ مذہب سے ایک عمومی بیزاری کا جذبہ پیدا ہوا، اور جب مذہب سے بیزاری کا جذبہ پیدا ہوا تو تمام لوگوں نے کہا کہ جو سائنسی کو اپنا رہنما مانتے تھے، گویا اسی کو سب سے بڑی حقیقت و صداقت مانتے تھے، انہوں نے کہا کہ مذہب جس جنت کا وعدہ کر رہا ہے اس کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ وہ صحیح ہے کہ غلط، پتہ نہیں وہ وعدہ پورا ہو بھی کہ نہ ہو۔ لہذا عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جتنی نعمتیں اس زمین کے اوپر اس کائنات کے خالق نے انسانوں کو دی ہیں، ان تمام قوتوں کو، تمام نعمتوں کو بروئے کار لا کے اسی زمین کو جنت بنا دیا جائے۔ تو لفظ جنت ان کی زبان کے اوپر آیا، اس لیے جنت جو ہے ہر انسان کا مدعا ہے، ہر انسان کا مطلوب ہے، ہر انسان کا مقصود ہے۔ لیکن پروردگار عالم میں کا جو تیور ہے، اس لیے کہ آیت الکرسی جو ہے اس کے اقتدار کی آیتیں ہیں، اس کے درمیان میں اس نے جو کہا ہے کہ کس انسان کی ہستی ایسی ہے، اس کی حیثیت ایسی ہے جو ہمارے سامنے آ کے کسی گنہگار کی شفاعت کرے۔ منزل الذی، کون ہے وہ، یشفع عندہ، کہ جو شفاعت کرے عندہ اس کی بارگاہ، الا باذنہ، سوائے اس کے کہ اللہ اس کو اذن دے دے۔ تو جب ہم نے اپنی طرف سے اسی آیت میں جو اللہ استثناء ہے اس کی بنیاد کے اوپر یہ نتیجہ نکالا کہ اگر کچھ نہ کوئی بندہ ایسا نہ ہوتا کہ جس کو شفاعت کی حیثیت کے شفاعت کرنے کا پروردگار عالم نے جواز عطا کیا ہے، تو یہ لفظ الا نہ آتا۔ اس کے معنی کچھ بندے ایسے ضرور ہیں جن کو پروردگار عالم نے حق شفاعت دیا ہے۔ ایک صلوات میں اس لیے کہ شفاعت اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر ہم سیدھے راستے سے منزل تک پہنچ گئے تو منزل میں داخل ہونے کے لیے جب تک درمیان میں کوئی شفیع نہ مل جائے اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سارا راستہ طے ہو گیا، سارا سفر طے ہو گیا، اب داخلے جنت کی بات آئی تو گناہوں نے کہا کہ تم اس میں جا نہیں سکتے، لہذا ہمیں کسی ایسی شخصیت کی ضرورت ہوئی
کہ جو شخصیت اپنے اندر اللہ کے دیے ہوئے اذن اور اجازت سے وہ حق رکھتا ہو کہ جو دروازے پہ کھڑے ہوئے گنہگار کو بے گناہ بنا کے اور جنت میں داخل ہو. لہذا بہت بڑی ضرورت ہے ہماری اگر کوئی آدمی سیریس اس لیے کہ قرآن مجید نے شفاعت کے بارے میں جو تیور اپنایا ہے وہ تیور بہت سخت ہے. جیسے یہاں کے اوپر منزل شو کون آدمی ہے کہ جو گنہگار کی شفاعت کرے؟ اللہ کی بارگاہ. اور یہ شفاعت جو ہے اس میں اور سفارش میں فرق ہے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ سفارش دنیا میں کی جاتی ہے لیکن سفارش میں سفارش کو رد بھی کیا جا سکتا ہے. ایک انسان کسی کی سفارش کر رہا ہے کسی ملازمت کے سلسلے میں، کسی جاب کے سلسلے میں، تو اس کی سفارش رد بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ قبول ہی ہو جائے. لیکن شفاعت کے بارے میں لکھا ہے کہ جس کو شفاعت کا حق دیا گیا ہے اس کی سفارش کو کبھی رد نہیں کیا. اب اس کو بڑے اعتراضات شروع ہوتے جب ہم نے لفظ اللہ سے نتیجہ نہیں، کچھ بندے ضرور ہیں تو اعتراضات بڑے بڑے ہوئے. پہلا اعتراض یہ ہوا کہ اگر کسی بندے گنہگار کے بارے میں اللہ نے پہلے سے یہ فیصلہ کر دیا ہو کہ اس کو جنت میں داخل نہیں کیا جا سکتا، گناہوں کی بنیاد کے اوپر پروردگار عالم نے یہ فیصلہ لے لیا یا فیصلہ کر دیا یہ داخل نہیں کیا جا سکتا. اب درمیان میں شفیع آ گیا، شفاعت کرنے والا آ گیا. تو ابھی جو اللہ کا فیصلہ ہوا تھا کہ اس کو جنت میں داخل نہیں کیا جا سکتا، اب اس کو جنت میں داخل کرنا پڑے. تو اللہ کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑے. اللہ کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑے اور اللہ اپنا فیصلہ نہیں بدلتا. چونکہ اللہ اپنا فیصلہ نہیں بدلتا اس لیے کسی بندے کو حق شفاعت حاصل نہیں ہو سکتا. اور ہمارے ایک بندہ گنہگار تھا، اللہ نے کہیں نہیں داخل ہو سکتا. اب درمیان میں ایک شفیع آ گیا، اس نے اس کی شفاعت کی، تو فیصلہ بدلنا پڑے گا. اب یہ بھی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا، اب جنت میں داخل کرنا تو اللہ کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑے گا اور یہ نہیں ہو سکتا، لہذا کوئی شفیع بھی نہیں. یہ کوئی نتیجہ. لیکن جس قرآن مجید میں یہ آیت ہے اسی قرآن مجید میں اللہ نے اپنے فیصلے کو بدلا بھی ہے. پہلے کچھ فیصلہ تھا، اس نے اپنے فیصلے کو بدل دیا. بہت مشہور معروف مقام ہے کہ صرف اور صرف جناب موسیٰ سے کہا تھا کہ تم جاؤ فرعون کی طرف، اذهب الى فرعون انه طغى. یہ اذهب آپ اتنا تو جانتے ہیں صيغہ واحد ہے، تو کسی ایک انسان سے کہا جا رہا ہے، ایک نبی سے کہا جا رہا ہے اذهب تم اکیلے جاؤ الى فرعون. فرعون کے تو انه طغى بڑی طغیانی کر رہا ہے، بڑی سرکشی کر رہا ہے. جیسے ہی اللہ نے فرعون سے کہا اذهب چلے جاؤ، ویسے ہی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا اور کہا رب اشرح لی صدری، پالنے والے میرا شرح صدر کر، میرا حوصلہ تبلیغ بڑھا، سینے کو کشادہ کر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے امر کو آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان میں جو گرے ہیں اس کی تحریر کر دے. واجعل لی وزیری، میرا قوت بازو قرار دے. من اہلی، جو میرے خاندان میں سے ہو. ہارون اخی، بالکل پن پوائنٹ کر دیا. ہارون کو جو میرا بھائی ہے، وشرکہ فی امری، اس کو میرے امر میں شریک کر دے.
قرآن مجید جیسے ہی یہ دعا ختم ہوئی ویسے اللہ نے اپنا فیصلہ بدلا، اذهبا، اب تم دونوں جاؤ۔ تو فیصلہ بدلا کہ نہیں بدلا؟ اس کے معنی ہے کہ اللہ فیصلہ بدل بھی سکتا ہے۔ تو اگر یہاں فیصلہ بدل سکتا ہے تو جس کے بارے میں اس نے فیصلہ لے لیا جنت میں نہیں جائے گا، اگر کوئی اس نے الہی لے کے شفیع گیا تو اس کا دل ایک دوسرا اعتراض کہ اللہ نے کسی کو شفاعت کا حق ہی نہیں دیا، اس نے بالکل واضح دو ٹوک الفاظ میں اعلان کیا وَلِلَّهِ شفاعت جمیعا، کل کی کل شفاعت اللہ کے لیے، اس میں کوئی دوسرا داخل نہیں ہو، ساری شفاعت اللہ۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ جو چیز کل کی کل اللہ کے لیے ہے اس میں سے کسی بندے کو بھی دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ تو ہم نے ایک مقام کے اوپر دیکھا جس لہجے میں اللہ نے یہ کہا کہ وَلِلَّهِ شَفَاعَةُ جَمِيعًا، ساری کی ساری شفاعت جمیعا اللہ کے لیے، اسی لہجے میں ایک مقام پہ کہا وَلِلَّهِ الْمُلْكُ جَمِيعًا، دونوں اللہ ہی کا کلام۔ ایک جگہ کہا ساری کی ساری شفاعت اللہ کے لیے ہے، دوسری جگہ کل کا کل ملک جو ہے وہ اللہ کے لیے۔ اچھا جب یہ کہہ دیا تو اب کسی کو داخل نہیں ہونا چاہیے، لیکن اسی قرآن مجید نے ایک مقام پہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا لوگ حسد کرتے ہیں جو کچھ ہم نے بندوں کو دیا ہے اپنے فضل سے؟ اللہ نے جو اپنے فضل سے کچھ بندوں کو دیا ہے، ہم یحسدون، کیا حسد کرتے ہیں، ان کو جلن ہوتی۔ اسی کے بعد ارشاد ہوتا فقط آتینا ہم کتابا والحکمت، ہم نے انہیں کتاب بھی دی، انہیں حکمت بھی دی، وآتینا آل ابراہیم ملکا عظیما، ہم نے آل ابراہیم کو معمولی نہیں ملک عظیم عطا کیا۔ تو اگر سارا ملک اس کے لیے ہے اس کے بعد بھی وہ کسی کو دیتا ہے، تو اگر ساری شفاعت اس کے لیے ہے تو کچھ بندے ایسے ہیں جن کو ہم پہ شفاعت بھی دے سکتے اب آپ تو برابر آیت الکرسی تلاوت فرماتے رہتے ہیں، حاجی فرمایا ہوگا نماز وحشت کے لیے آپ پہلی رکعت میں آیت الکرسی آپ اس کو ایک بار اور دہرا دیں کہ کچھ باتیں اللہ نے پہلے کہیں چند آیتوں میں، کچھ باتیں اللہ نے بعد میں کہیں، درمیان میں یہ سوال کھڑا کر دیا من ذا الذی، کون ہے؟ کہاں سے آیت الکرسی؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کیا ہے؟ اس کی کوئی مثل نہیں، لا الہ بس اور بس، اور ایک ہی وحدہ لا شریک، ایک ہی معبود حقیقی اور اس کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں۔ وہ اس نے اپنی فردیت احدیت کا اعلان، لا الہ الا۔ اس کے بعد ارشاد الحی القیوم، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے۔ دو باتیں، تیسری آیت میں کہا لہو ملک السماوات والارض، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اس کے لیے جو کچھ بھی آسمانوں میں اسی کا ہے، جو کچھ بھی زمین میں اس کا۔ اب یہ سوال ہے یعلم ما بین ایدیہم، اس کے علم جو کچھ بھی ایدیہم جہاں تک مستقبل چلا گیا ہے سب کا علم اس کو، وما خلفہم جہاں تک ماضی چلا گیا ہے سب کا علم اس کو، اس کے علم سے نہ ماضی چھپا ہے نہ حال نہ مستقبل۔ اب علم کی بات کرنے کے بعد، اپنی چار صفتیں بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ،
اس کی مجال ہے کہ جو کھڑا ہو جائے سفارش کرنے کے لیے کسی گناہگار کی ہماری بات کا بیچنا ہے یا اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. ان کے اندر یہ سکت نہیں ہے کہ وہ کسی شے سے اس کے علم کو گھیر لیں، اس کے علم کا احاطہ کر لیں. لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ صفات جو بیان کی جا رہی ہیں، اس کی یہ صفت، اس کی یہ صفت، اس کی یہ صفت، درمیان میں سوال اٹھا دیا کون ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر کسی کو شفیع بنا کے لانا تو پہلے میرے صفات کو دیکھ لینا. اگر میں لا الہ الا اللہ ہوں تو کوئی ایسا شفیع لانا جس کو ہمیں نصرت دی ہو اپنے فرشتے کو بھیج کے کہ لا فتح الا علی. فقط اس کی شخصیت نہیں بلکہ اس کے ہاتھ میں جو اسلحہ ہے وہ بھی دنیا کو لاجواب کیے ہوئے. کوئی تلوار ایسی نہیں جیسے اس کے ہاتھ میں تلوار. اور یہ دیکھ لینا کسی بارگاہ میں جا لا الہ الا. اس کے بعد ارشاد الحی القیوم. تو کسی ایسے کو لانا نہ جس کی حیات کی ابتدا کا پتہ لگا ہو نہ جس کی حیات کی انتہا کا پتہ لگا. اگر وہ حی و قیوم ہے تو ایسے کو لانا کہ اس کا وجود ہی وقت کی ابتدا کا بھی پیمانہ ہے، وقت کی انتہا کا بھی پیمانہ ہے. الحی القیوم. اس کے بعد ارشاد لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. کون ہے وہ پروردگار جو اتنا غالب کل غالب ہے کہ نہ اونگ اس کے اوپر غالب آ سکتی ہے نہ نیند غالب آ سکتی. تو کسی ایسے کو لانا جو پوری عمر کبھی نہ سویا ہو تو صرف رسول کی حفاظت کے لیے صلوات بھیجنا. ارشاد ہوتا ہے کہ اس کے اوپر نہ اونگ کا غلبہ آتا ہے نہ اس کے اوپر نیند کا غلبہ آتا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ولا یؤودہ حفظہما. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اس کے علم کو دیکھو، اللہ کے علم کو دیکھو تو کسی ایسے ہی کو اس کی بارگاہ میں لانا جس کے علم کا عالم یہ ہے کہ چاہے ماضی کا سوال ہو، چاہے مستقبل کا، چاہے زمین کا سوال ہو، چاہے آسمان کا سوال، کہیں کا سوال ہو، اس کا علم ہر سوال کو گھیرے ہوئے ہے. اتنا گھیرے ہوئے ہے کہ جیسے ہماری کتاب میں کل شیء احصیناہ کتابہ ہے ویسے اس کی ذات پر کل شیء احصیناہ فی امام مبین. اپنے امام مبین صغیر ایک صلوات بھیجو. لا یؤودہ حفظہما. اتنی بڑی وسع کرسی السماوات والارض نہ پھیلا دیا ہے اس نے اپنے اقتدار، زمین کا اقتدار، آسمان کا اقتدار. مگر اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اتنا بڑا اقتدار سنبھالتا کیسے ہوگا تو سن لو کہ لا یؤودہ حفظہما. اتنے بڑے اقتدار، اتنی وسیع کرسی کو، سلطنت کو سنبھالنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، اس کے لیے کوئی دوبر نہیں. لا یؤودہ حفظہما. ابھی تک صفات میں بات ہو رہی تھی. جب اتنی صفتیں جمع ہو گئیں تو پروردگار نے کہا یہ سوچ کے کسی شفیع کو لانا کہ علی عظیم کی بارگاہ میں جا رہے ہو تو علی عظیم کی بارگاہ میں کوئی ایسے ہی لانا جو خود بھی علی ہو، ہم نے بھی علی کہا ہو، ہماری کتابوں میں اس کا نام علی ہو. ایک صلوات تو اس کے معنی کہ داخلے جنت کے لیے جنت کی طہارت کسی گناہ، کسی رجس کو برداشت نہیں کر سکتی. لہذا ضروری ہے کہ کسی ایسے شفیع کا سہارا ہو
جس میں یہ قوت پائی جائے، جس کی عصمت مطلقہ میں یہ طاقت پائی جائے، وہ گناہوں سے ہمارے دامن کو پاک کر کے ہمیں اہل بنا دے کہ ہم جنت میں داخل ہو سکیں۔ تو آخر کلام میں لہجہ جو ہے قرآن مجید میں شفاعت کے بارے میں بہت سخت، ایک مقام پہ ارشاد ہوتا ہے لا یملکون الشفاعۃ، کسی کو ملکہ نہیں ہے، کسی کو اختیار نہیں ہے کسی کی شفاعت، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے اس بندے کے کہ جس سے اور اللہ سے شفاعت کا عہد و پیمان ہو چکا ہو۔ ہم تلاش کریں کہ وہ بندہ کون ہے جس سے خدا سے شفاعت کا عہد و پیمان ہو چکا ہو۔ تو یہ راز کب کھلا؟ یہ کھلا کہ جب پروردگار عالم نے اس بندے سے کچھ عہد لیا اور اس بندے نے اپنے پروردگار سے کچھ عہد لیا، اسی کو اتخاذ عہد کہا جاتا ہے۔ آپ ہم سے کچھ وعدہ کریں، ہم آپ سے کچھ وعدہ کریں، آپ اپنے وعدے کو پورا کریں، ہم اپنے وعدے کو پورا کریں۔ تو آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اہل بیت میں جو سب سے کم سن تھا اس سے مشیت نے اتنے وعدے دیے کہ جس کا پورا وعدہ تو میں اپنی اولاد قربان کرنا، امام حسین ہر جملے پہ کہہ رہا راضی ہوں پروردگار، تجھے اپنا کانڈل جوان دینا پڑے گا، راضی ہوں پروردگار، تجھے اپنے برابر کا بھائی دینا پڑے گا، راضی ہوں پروردگار، تجھے اپنے بچپن کا دوست دینا پڑے گا، راضی ہوں پروردگار، تجھے اپنے باوفا ساتھیوں کو قربان کرنا پڑے گا، راضی ہوں پروردگار، تجھے پیاسا رہنا پڑے گا، راضی ہوں پروردگار، تجھ کو وطن کی مفارقت گوارا، راضی ہوں پروردگار، راضی ہوں پروردگار۔ ہر عہد پر امام حسین کی راضی ہوں پروردگار، راضی ہوں پروردگار۔ اس روایت میں ذرا سا سکتا پڑا اس وقت کہ جب مشیت نے کہا کہ تجھے اپنی بہن کی چادر اب حسین چپ، اب حسین نے اتنی برجستگی سے نہیں کہا راضی ہوں پروردگار، لیکن اپنی بہن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے منتظر تھے۔ ایک بار زینب نے کہا کہہ دو بھیا راضی ہو۔ اب جب اتنی قربانیاں اور جب قربانی کا دن آیا تو امام حسین نے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا، اپنا کڑیا جوان دے دیا، برابر کا بھائی دے دیا، اپنے بھتیجے کو دے دیا، اپنے والدوں کو دے دیا، اپنے باوفا صاحب کو دے دیا، سب دے دیا، اپنا وطن دے دیا، اپنی غذا، اپنا دانا، اپنا پانی سب قربان کر دیا، اور پھر اس کے بعد زخموں پر زخم، اور جب گھوڑے سے گرے اور سر سجدہ معبود میں رکھا، اور رکھنے کے بعد بڑا تاریخی جملہ کہا، فرماتے ہیں قد وفیت بعہدی، میرے مالک میں نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا، جو تجھ سے وعدہ کیا، قد وفیت بعہدی فاوف بعہدی، میرے مالک تو نے بھی ہم سے وعدہ، تو بھی اپنے وعدے کو پورا کر۔ تو عجب نہیں حسین کے کانوں میں تو بندہ ہو کے اگر اپنا وعدہ پورا کر سکتا تو خدا ہو کے کیا میں اپنا وعدہ پورا نہیں کر؟ اے حسین تم جس کو چاہو اس کی شفاعت کرو، اگر میں نہ داخل کروں جنت میں تو گویا میں وعدہ وفا نہیں کرنے والا۔ میں ایک بات امام حسین کے دل میں اطمینان پیدا ہو، جب پروردگار عالم نے کہا کہ میں جس کی سفارش کروں اس کی گناہوں کو بخش کے جنت میں داخل کر دے گا، اس کی شفاعت کو قبول کر لے گا، تو حسین کا دل بالکل مطمئن ہو گیا۔ اسی لیے پروردگار عالم نے نہ شہید کہہ کے پکارا، نہ امام کہہ کے پکارا، نہ ولی کہہ کے پکارا، اگر پکارا تو نفس سے مطمئنہ کہہ کے پکارا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو میرا وعدہ پورا کر کے راضی ہو گیا، اب میں اپنا وعدہ پورا کر کے تجھ سے راضی ہوتا ہوں۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلى بحق الزهراء وأبيها وبعدها